جنوبی پنجاب کے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، سبزی سمیت دیگر اشیاء کی ترسیل کا نظام درہم برہم، سبزی منڈیوں میں اشیاء کی سپلائی میں نمایاں کمی، باہر سے کوئی گاڑی منڈیوں میں داخل نہ ہوئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا آرڈیننس واپس ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ بہاولپور کے گڈز ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹرز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اشیاء خورنوش کی ترسیل متاثر ہونے سے قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری، گڈز ٹرانسپورٹ رہنما کیسر عباس بخاری اور اشار ڈوگر کی حکومت پر تنقید، کہا کل صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے مطالبات تسلیم کرنے کا یقین دلایا، رات گئے حکومت اپنی بات سے مکر گئی، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ صوبہ بھر میں گڈز اور مزدہ ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری، بہاولپور میں 600 سے زائد چھوٹی اور بڑی گاڑیاں مکمل بند، سبزیوں اور اجناس کی رسد شدید متاثر، کراچی اور ملتان سے سپلائی ہونے والے مال کی ترسیل 2 روز میں بھی نہ ہو سکی۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال مزید سخت کرنے کا فیصلہ، لودھرا کی مزدہ ایسوسی ایشن بھی بہاولپور پہنچ گئی، ذخیرہ بائی پاس پر مطالبات کے حق میں احتجاج۔ رحیم یرخان میں پہیا جام ہڑتال بدستور جاری، گڈز ٹرانسپورٹ بند، ترسیلی نظام متاثر، شہری پریشان، صوبائی صدر مقبول حسین کی ہدایات پر ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ، مطالبات فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، ضلعی صدر گڈز ٹرانسپورٹ ڈی جی خان عبدالاسلام کہتے ہیں ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال جاری ہے، آرڈیننس واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ہماری ہڑتال جاری ہے، کراچی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورٹ بھی آج بند ہے، ملتان بند ہے، لاہور بند ہے، گڈز ٹرانسپورٹ کا ہڑتال جاری ہوتی ہے۔ بہاولپور کی سبزی منڈی میں آج 90% سپلائی میں کمی، صدر انجمن آڑھتیاں بہاولپور شیخ ضیاء کہتے ہیں اگلے 2 روز تک رسد بحال نہ ہوئی تو ریٹس ڈبل ہو جائیں گے، سبزیاں مہنگی ہونے سے منڈی سے جڑا کاروبار متاثر ہوگا۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کریں، یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو کہاں سے مال، ادھر بہاولپور کی لوکل تو کاشت ابھی کسی چیز کی ہے نہیں، 1-2 دن بعد ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہو جائے گا، اور پھر چیز جب اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کی طرف سے ہڑتال ختم، بہاولپور خانیوال میں بس اڈوں کی رونقیں بحال، دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کا رش، شہریوں کا کہنا تھا ہڑتال ختم ہونے پر سکھ کا سانس لیا، اوور چارجنگ روکنے کے لیے ٹرانسپورٹ اتھارٹیز بھی میدان میں آ گئی۔ بہاولپور میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد جاری، ٹریفک آفیسر کے مطابق 13 روز میں 7019 چالان اور 8732 نئے لائسنس بنائے گئے۔ مظفر گڑھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جرم قرار، پولیس ٹریفک اور پیٹرولنگ پولیس کا مشترکہ کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں 1200 مقدمات، 1150 ملزمان گرفتار، مجموعی طور پر 759 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی گئی۔ بہاولپور میں لائسنس کے حصول میں مشکلات، لائسنس بنوانے کے لیے آنے والے شہری سراپا احتجاج، لنک ڈاؤن کا بہانہ کر کے سفارش پر کام کیا جا رہا ہے، مظاہرین کا الزام، کہتے ہیں پورا دن لائسنس بنوانے کے چکر میں گزر جاتا ہے۔ 5 دن ہو گئے میں روزانہ دھکے کھا کے چلا جاتا ہوں یہاں سے، اتر جا کے مستورات کو ساتھ لے جاتے ہیں تب روڈ پہ چڑھنے دیتے ورنہ وہ آنے نہیں دیتے۔ 3 دن ہو گئے، ڈیلی صبح 6 بجے آتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑے، غریب آدمی کہاں جائے، روڈ پہ نکلو تو چلان کاٹ دیتے ہیں 2000 کا، یہاں تو یہ لائسنس نہیں بنا دیتے۔ جو سفارشی ہیں ان کے پہلے کام ہو رہے ہیں، جو عام عوام ہے ان کے آئی ڈی کارڈ سائڈ پہ رکھ کے باقی جو آئی ڈی کارڈ ہے ان کے کام فوراً کیے جا رہے ہیں۔ شکایات کے ازالہ کے لیے ڈی جی خان میں ٹریفک شکایات سیل قائم، ڈی ٹی او عامر رفیق کہتے ہیں شکایات سیل ڈی آئی جی کی ہدایات پر قائم کیا گیا ہے، وارڈنز کے رویہ بارے بھی شکایات کی جا سکتی ہیں۔ سروس ریکارڈ میں جھوٹی معلومات درج کرنے کا معاملہ، حکومت کا غلط بیانی کرنے والے ملازمین کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، سالانہ رپورٹس میں درست معلومات فراہم کرنے کا حکم،
बगैर कवरिंग लेटर कोई भी फाइल कबूल नहीं की जाएगी। शाहीन मार्केट मुल्तान में दुकानों की नीलामी का मामला, ताजरों और सीओ कारपोरेशन के दरमियान मुज़ाकरात। गुज़श्ता रोज होने वाली नीलामी मंसूख करने की यकीन दहानी, ताजरों ने आज आने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। दुनियापुर में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मेन बाजार में 6 दुकानें सील, मुतादिद दुकानदारों को जुर्माना, कई दुकानदारों को वार्निंग। ऑपरेशन के बाद बाजार खुल गया। उधर फतेहपुर में तजावुजात की खिलाफ वर्जी करने वाली दर्जनों दुकानें सील। मैन होल जैसे मौत के कुआं पर भी सरकारी बाबू अपनी सब अच्छा की रिपोर्ट देने से बाज न आए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की रिपोर्ट का भांडा एक और सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने फोड़ दिया। रहीम यार खान में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट जाली निकली। रोही ने खुले मैन होल्स पर ढक्कन नस्ब न करने की रिपोर्ट हासिल कर ली। लोधरा में मासूम रेहान की मौत के बाद इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का दौराए डनोरा, सफाई, खुले मैनहोल्स का जायजा। यूसी सेक्रेटरी की आवारा कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से ब्रीफिंग। पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन भी जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम कमिश्नर्स की शिरकत। म्यूनिसिपल सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मैन होल्स कवर करने और आवारा कुत्तों की तल्फी बारे ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब को स्मॉग के बादलों ने घेर लिया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 पॉइंट्स, रहीम यार खान में आलूदगी की शरह 259 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर डेरा गाजी खान की फिजा भी मुज़रे सेहत अमराजा। बहावलपुर इंतजामिया फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने जखीरा में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 एकड़ पर 3500 पौधे लगाए जाएंगे। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में सफाई टैक्स 300 रुपए की बजाय जायद बिल भेजने पर दुकानदार सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था अमलाई सफाई करने नहीं आता, कमाई होती नहीं, टैक्स कहां से अदा करें। मुल्तान में नवा शहर स्कूल का फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल। अहले इलाका दौरे जदीद में भी साफ पानी की सहूलत से महरूम। नवा शहर के मकीन दीगर इलाकों से साफ पानी लाने पर मजबूर। प्लांट को फाल करके मुश्किलात कम करने की अपील। लोधरा में मेन बाजार बारे रोही की खबर पर एक्शन। एडीसी लियाकत अली गिलानी का हंगामी दौरा, खूबसूरती के लिए प्लान का जायजा। मलबे के ढेरों पर इजहार बरहमी, ईंटों समेत कूड़ा फौरी उठाने के अहकाम। मियांवाली के इलाका सलमान कॉलोनी में तारों के जाल, गली मोहल्लों में नंगी तारें मौत के फंदों में तब्दील। बारहा दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई न हुई। फंड्स के बाद नए खंबे लगाए जाएंगे, फेस्को का मौक़िफ़। अंजुमन ताजरान के प्रेस क्लब मुजफ्फरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल बाजार बनाने से ताजरों के अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। मॉडल बाजार जरूर बनाए लेकिन बाजार की खूबसूरती बरकरार रखी जाए। शेख आमिर सलीम, अमीर हसन, मलिक मंजूर का मुतालबा। डेप्यूटी कमिश्नर रहीम यार खान, ज़हीर अनवर का दौराए गर्ल्स स्कूल, हाजिरी, क्लासरूम, तदरीसी मेयर का मुआयना। असातिज़ा को 100% हाजिरी, तदरीसी सरगर्मियों में बेहतरी की हिदायत। लाइब्रेरी में रोशनी, सफाई और बैठने के इंतजाम भी चेक किए। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का लैंडफुल साइट हबीबा सियाल का दौरा। मुतल्लिका अफसरों की वेस्ट डंपिंग, कलेक्शन और वजन के हवाले से ब्रीफिंग। शहर के मरकजी मकामात पर कूड़ा दान लगाने की हिदायत। सफाई के लिए इंतजाम मुकम्मल करने के अहकाम। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन पर अमल दरामद जारी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जलालपुर पीरवाला शहर मज़ाफात में सफाई का यकसा निजाम। चौराहों, शाहराहों को धोया जा रहा है। एंटी स्मोक व्हीकल्स भी रोजाना की बुनियाद पर फाल हैं।
سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ ملتان ڈویژن میں معاوضوں کی ادائیگی 52% متاثرین کو ادائیگیاں کر دی گئی. کمشنر عامر کریم کے مطابق 70,281 متاثرین کو رقوم دی جا چکی. 48,602 متاثرین کو ادائیگیوں کا سلسلہ جاری ہے. عمر بھر ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے والے ایک دوسرے کو چھوڑنے لگے. ملتان کی فیملی کورٹس میں مقدمات کی تعداد 13,000 ہو گئی. سوشل میڈیا، مہنگائی اور کم عمری میں پسند کی شادی جوڑوں میں تنازعات کی وجہ. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سیکرٹری اطلاع راجہ سلیم کی خانے والا ضلعی صدر میر واسق، سیکرٹری رانا خالد سمیت دیگر عہدیداروں سے ملاقات. پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، راجہ سلیم کی گفتگو. اوقاف ڈپارٹمنٹ ملتان نے 7 کمرشل سکیمز کی منظوری دے دی. 5 ایکڑ اراضی 30 سال کے لیے عوام کو رینٹ پر دی جائے گی. ایڈمنسٹریٹر اوقاف سید ایاز الحسن گیلانی کہتے ہیں رواں ماہ کے آخر میں نیلامی کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، آلودگی کا خاتمہ ممکن بنائیں. پاک نیوی کی طرف سے کیڈٹ کالج خانپور میں شجرکاری. کیپٹن سید شاہد رضا اور دیگر نے پودے لگائے. سابق ایم پی حاجی محمد ارشد کا کہنا تھا لگائے گئے پودوں کی حفاظت کی جائے گی. ملتان تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کا دوسرا سالانہ امتحان. سوالیہ پرچہ جات معروضی جوابات بورڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ. سوالیہ پرچہ جات سے طلبہ کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں. جوابی کاپی میں غلطی کی صورت میں نتائج سے 20 روز پہلے آگاہ کیا جا سکتا ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تیسری عالمی کانفرنس BZU ملتان کے گیلانی لاء کالج میں کانفرنس کا اہتمام. موضوع پاکستان میں قانون و انصاف قیادت اور جامع قانونی مستقبل ہے. خواتین کی قائدانہ کردار اور انصاف کی فراہمی پر زور. رحیم یار خان میں سب میرین ہنگور کی تاریخی کامیابی کی یاد میں تقریب. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بحر ہند کی بہادری کو خراج تحسین. شہید عبدالحق ماجد خان کے خاندانوں کی بھی خصوصی شرکت. سردی میں ڈرائی فروٹ کھانا سب کو بے حد پسند. خشک میوجات کا استعمال سردی سے بچاتا ہے. جنوبی پنجاب میں خشک میوجات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. جہانیہ میں چرگوزہ 12,000 روپے کلو، کاجو 3,500، بادام 3,000 روپے کلو. کرپشن وہ ناسور جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. کرپشن کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. آج مدمن کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ملتان ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان میں آگاہی واک. انتظامی افسروں، سرکاری اہلکاروں، طلباء اور شہریوں کی بھرپور شرکت. رنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں تیر اندازی کے مقابلے 10 سے زائد کھلاڑیوں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. چیمپئن شپ کا مقصد بہاولپور میں آرچری کو فروغ دینا ہے. ڈویژنل سپورٹس آفیسر عامر حمید کہتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی سامنے آئیں گے. HSC انٹر یونیورسٹی کرکٹ چیمپئن شپ کی تیاریاں. اسکواڈ فائنل کرنے کے لیے ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ٹرائل. 40 کھلاڑیوں کو منتخب کر کے ٹریننگ جاری. ٹیمز بنا کر پریکٹس میچز کرائے جا رہے ہیں. ملتان میں صنفی تشدد کے حوالے سے آگاہی سیمینار. سابق ڈائریکٹر ویمن ڈیولپمنٹ پروفیسر یاسمین روفی کی خصوصی شرکت. DSP ظہیر بابر نے قانونی پہلوؤں اور پولیس اقدامات بارے بتایا. ملتان میں رواں ماہ گل داؤدی کی نمائش کا فیصلہ. MD ہارٹیکلچر ایجنسی کریم بخش نے پھولوں کی تیاری کا جائزہ لیا. شاہ شمس پارک علاقہ کوہنا اور نرسری میں تیاریاں جاری. نمائش کے علاقہ کوہنا قاسم باغ میں سجائی جائے گی. انتظار آخرکار ہوا تمام. سرگودا کا مالٹا لذت میں اپنی مثال آپ. سرگودا کی مشہور زمانہ سوغات مالٹا مارکیٹ میں آ گیا. اعلی معیار کے مالٹے خریداروں کی توجہ کا مرکز. لوگ سرگودا کا مالٹا عزیز و اقارب کو بطور تحفہ بھی بھیجتے ہیں.
اور ہیپی برتھ ڈے راحت فتح علی خان. پاکستان کی پہچان راحت فتح علی خان 51 برس کے ہو گئے. راحت فتح علی خان کی قوالیاں، گیت اور غزلیں عوام میں بے حد مقبول.